میرا نہیں خیال یہ سب کا خیال ہے، ہر شے میں جلوہ ریز اسی کا جمال ہے، ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات، جو چیز جس جگہ ہے فقید المثال ہے، اور رخصت خزاں کی ہو کہ ہو آمد بہار کی، مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی، اور ذرے کی کیا مجال ہے سورج کے سامنے بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی۔ خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود، میرے ساتھ مہمانوں کا ایک خوبصورت پینل بھی موجود ہے جن کا تعارف میں آپ سے کرواؤں گا۔ رمضان المبارک کی پرنور ساتیں ہیں اور اللہ جل شانہ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ جو آسائشیں، جو آسانیاں رب تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، دنیا میں موجود تمام ہی انسان ان آسانیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ ہمارے بہت سے ہم وطن، ہمارے بہت سے ہم مذہب، بہت سے بھائی بہن مختلف آزمائشوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ جہاں رمضان المبارک میں ہم اپنی عبادات بڑھا دیتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہیں پر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ایام میں، ان مبارک ایام میں ان پسماندہ، ان محروم طبقات کا بھی خیال رکھیں جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسی حوالے سے آج کی یہ ٹیلی تھون نشریات رکھی گئی ہیں۔ ہم KGN کی جانب سے آپ تک اپیل پہنچا رہے ہیں، آپ سے تعاون کی درخواست کر رہے ہیں۔ مختلف پیکیجز KGN نے ترتیب دے رکھے ہیں، اس وقت اسکرین پر بھی موجود ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بار بتا بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس ماہ مبارک میں کسی ایک مسلمان کو ایک وقت افطار کروانا چاہتے ہیں اور ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کو محض 400 روپے کا تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک فیملی کو جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ہو سے ایک ماہ کا راشن دیا جائے آپ کی جانب سے، تو آپ نے 12,000 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی شادیوں کے سیزن کا آغاز ہو جاتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی غریب بچی کو شادی میں اپنی جانب سے کوئی تحفہ پیش کریں تو آپ کو 50,000 روپے سے تعاون کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک کے طول و عرض میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی دستیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ وہاں پر پینے کا صاف پانی مہیا کروانا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے یا کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ، تو ایک ہینڈ پمپ کے لیے آپ نے محض 35,000 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر پیکیجز بھی ہیں جو اس وقت اسکرین پر موجود ہیں۔ ہمارے انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ جس بھی طرح اپنی رقم بھیجنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آن لائن ٹرانسفر ہو، چاہے بینک ڈپازٹ کے ذریعے ہو، چاہے آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا چاہتے ہو، آپ اسے اختیار کر کے اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اس بات کی ضمانت ہم آپ کو الحمدللہ بہت اعتماد کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ کسی بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں ایک چیز جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آنیسٹی ہے۔ میں ایک بات کا اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ آنیسٹی بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریڈیبلٹی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ KGN اس چیز کا حامل ہے کہ نہ صرف آنیسٹی اس آرگنائزیشن کے اندر موجود ہے بلکہ کریڈیبلٹی بھی ہے کہ وہ ایک کریڈیبل ادارہ ہے اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی دی گئی عطیات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کرواؤں، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج ہیں ہی نہیں، اپنے کلام پر بے انتہا قدرت رکھتے ہیں، عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین ہیں جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ اور مفتی صاحب کے ساتھ ہی پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد انہیں سنیں گے تو آپ کو ان کے سخن کی جاذبیت کا اندازہ تو ہو ہی جائے گا۔ انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ میں چاہوں گا کہ آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں اور بارگاہ ختمیہ مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔
فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زِ عیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زِ عیسیاں یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری منے مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا کشائی بر گنہگارا مکن محروم جاں میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جاں میرا درا یا رسول اللہ زندہ باد بھائی ماشاءاللہ سلامت رہیں اللہ آپ کے سخن کو سلامت رکھے اس میں مزید اضافہ مزید برکتیں مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا ایک مختلف نوعیت کا سوال آغاز میں رکھنا چاہوں گا کہ لوگوں خلق خدا کی خدمت کرنا لوگوں کی مدد کرنا یہ جہاں ایک جانب ہمارا دینی فریضہ ہے وہاں پر ہمارا معاشرتی فریضہ بھی ہے کہ معاشرے میں جب عدم استحکام ہوتا ہے توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا اور معاشرے کے تمام ہی افراد پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا دینی پہلو بھی اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی پہلو بھی کہ خلق خدا کی خدمت سے کیا فائدہ معاشرتی اعتبار سے بھی حاصل ہو سکتا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بہت ہی اہم کوشچن آپ نے کیا ہے یاد رکھیں کہ ایک پانی ایک جگہ جمع ہے اور وہ جاری پانی نہیں ہے تو پھر وہ پاک کرنے والا نہیں ہوتا جاری پانی ہے نا تو اگرچہ اس پہ کوئی گندگی ڈال بھی دی جائے تو جاری پانی ہوتا ہے وہ چلی جاتی ہے تو جاری پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاکیزہ بنا بھی دیتا ہے اس سے وضو بھی جائز ہوتا ہے تو ٹھہرا ہوا پانی خود تو پاک ہوتا ہے لیکن بعض اوقات پاک کرنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے 28ویں پارے میں جہاں زکوٰۃ کا بیان ہے تو اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں کہ دولت اغنیاء کے مابین رہ جائے صحیح ہے نا یہ دولت جو سرمایہ دار ہے نا ان کے پاس رہ جائے یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے پسند یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو وہ دولت پہنچے تو اسی لیے منصفانہ پہنچے تو اسی لیے سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب کے لیے اس اپنے پیسوں میں سے اپنے مال میں سے 2.5% یعنی 100 میں 2.5 روپے نکالنا یہ فرض ہے
یہ فرض ہے، تاکہ دولت ایک جگہ جمی نہ رہے بلکہ سرکولیشن اس کی ہوتی رہے. جتنا یہ معاشرے میں پھیلے گی، حقدار کو پہنچے گی، اس کی سرکولیشن بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالی غربت کو دور فرمائے گا. اور جو کچھ نہیں کھا سکتے، جن کے پاس کچھ نہیں، تو وہ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان، رہن سہن کا سامان وہ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ دولت جو مال ہے نا، وہ فقط ایک جگہ مرکوز نہ رہے بلکہ معاشرے میں سرکولیٹ ہوتا رہے، غریبوں کے مابین، فقراء، یتیم، جو بھی حقدار ہیں ان کے مابین. اسی لیے رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حق للسائل والمحروم، یہ تمہارا جو مال ہے نا، یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہے، نہیں، اس میں سے سائلین اور جو محرومین ہیں نا، ان کا بھی حق ہے جو تمہیں نکالنا ہوگا. تو سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو غریبوں کے لیے، جو شریف فقیروں کے لیے ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے نا محروم نہیں رکھا، اس کے علاوہ بھی جو صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے، وہ بقدر استطاعت، یعنی اپنی طاقت کے مطابق، چاہے وہ 1 روپیز کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں دیتا رہے. کیا کہنا ہے؟ اب دیکھیں حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا جس نے تیری بارگاہ میں دیا ہے اس کو بدلہ عطا فرما، اور جس نے تیری بارگاہ میں نہیں دیا نا اس کو محرومی عطا فرما. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم خرچ کر، تو خرچ کرے گا میں بھی تجھے عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا کہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ روایت میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے شمار نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العالمین بھی اسے بے حساب عطا فرماتا کیا ہے، تجارت ہے، وہ بے شمار عطا فرماتا ہے. کوئی ایسی تجارت آپ نے دیکھی ہے، کوئی ایسی کمپنی ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس کے پاس آپ انویسٹمنٹ کریں اور وہ بالکل جائز طریقے سے آپ کو کئی گنا زیادہ پروفٹ دے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر انویسٹ کریں گے نا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انویسٹمنٹ ہے کیا ہوگا، ROI کیا ہوگا؟ ہاں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انویسٹمنٹ ہے کیا اس کی بارگاہ میں وہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دو، میرے بندوں کی مدد کرو، گویا کہ تم نے میری بارگاہ میں عطا کیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال اس کی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے. کمثل حبۃ، اب یہاں کتنی نفیس مثال دی، فرمایا کہ اس دانے کی مثال ہے انبتت 7 سنابلا، کہ جس سے پھوٹی ہیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے. سبحان اللہ. تو گویا کہ اللہ کی راہ میں ایک دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، فرمایا کہ 700 گنا تک اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے. تو جتنی آنیسٹی ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، ہمارا دین اسلام بڑا پیارا دین ہے. ایک جگہ فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 دراہم سے بڑھ گیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے بڑھ گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، لاکھ ہوتا ہے. فرمایا کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں تھے نا، زیادہ تھے، اس میں 1,00,000 دے دیا تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. یعنی آج کوئی ملینئر ہو، اس کے آپ کہیں 1,00,000 روپے تو وہ یوں نکال کے دے دے گا آپ کو. حالانکہ ایسے کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دم نکال کے دے دیں، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس 2 دراہم تھے اور اس نے 1 اپنے لیے رکھا، 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، تو فرمایا کہ یہ 1 درہم 1,00,000 دراہم سے زیادہ بڑھ گیا. سبحان اللہ. اسلام وہ دین ہے، دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کی تم مدد کر سکتے ہو نا، چاہے پیسوں کے ذریعے، چاہے کھانے کے ذریعے، چاہے جو ہے وہ مشروبات کے ذریعے، یا چاہے پہننے کے کپڑوں کے ذریعے، چاہے چادر کے ذریعے، سردیوں میں بلینکٹ کے ذریعے، کسی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہو. یہ تمہارے لیے کار ثواب صدقہ ہے. فرمایا کہ تم اس کی مدد اگر نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ تم اس کا پتہ بتا دو. سبحان اب تنگ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، یہ یہاں پر اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تم اس کا پتہ بتا دو جو اس کی مدد کر سکتا ہے.
تو فرمایا کہ تمہیں بھی مدد کرنے والے کی مثل ثواب ملے گا. اچھا تم یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو تم سے کوئی مشورہ لے تو اچھا مشورہ دے دو, وہ بھی صدقہ ہے. تم یہ بھی نہیں کر سکتے راستے سے اذیت والی چیز ہٹا دو, یہ بھی صدقہ ہے. تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لو, یہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے صدقات کے بہانے رکھے ہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمت خدا بہا نہ می جوید, رحمت خدا بہاؤ تلاش نہیں کرتی, یہ رحمت خدا بہانہ می جوید, بہانے تلاش کرتی. میں صرف یہ کہوں گا, میں سن رہا تھا آپ کو کہ 400 روپے میں جو ہے وہ افطار اور پھر اس کے ساتھ کھانا بھی رات کا, یعنی رات کا کھانا بھی. 400 روپے کیا چیز ہے, بچے فرمائش کرتے ہیں یوں نکالتے ہیں. جی 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 400 روپے کہیں پر جائیں گے نا, جب وہ دعا دے گا تو اس کے اور مقام مقبولیت میں کوئی آڑ نہیں ہوگی, وہ اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا. دوسرا یہ کہ ماہانہ جہاں پر گھر میں 6-7 افراد کی فیملی ہے تو ماہانہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 12,000 کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ دے دیں تو ایک خاندان اس سے پلے گا. روزانہ وہ جب دعا دیں گے نا, میں ایک بات عرض کروں, یہاں پر یہ نہیں پتا ہوتا دینے والا کون ہے, صحیح نا, آپ کو بھی نہیں پتا کہ کس کو دیا ہے, بس اللہ کے لیے. لیکن نامعلوم ہاتھ جب اٹھیں گے کہ مولا یہ جس نے دیا ہے تو اس کو عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین دیر نہیں لگائے گا, آپ کو اپنے دستے غیب سے ایسا عطا فرمائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, تصور بھی نہیں ہوگا. اور یہ یقیناً کیا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا, اس سے عمر بھی زیادہ ہوتی ہے, رزق حلال میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی بیماریاں بھی دور فرماتا ہے. یعنی آپ اس کے ذریعے ساری نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں دینے کی ہمت کر لیجیے. کیا کہنے, مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اللہ کے پاس ہمارا مال نہیں پہنچتا, جو چیز اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے وہ ہماری نیت ہے, ہماری نیتوں کا اخلاص ہے. اور یہ ماہ مبارک ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم کسی غریب کی مدد کریں, جب ہم کسی ویلفیئر ادارے کے ساتھ تعاون کریں تو تعاون کرنے کے بعد ہم سجدہ شکر بجا لائیں, ہم رب کے حضور شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی کے دروازے پر نہیں جانا پڑا, ورنہ یہ وقت بھی آ سکتا تھا کہ ہم کسی کے دروازے پر جاتے, اس سے کہتے کہ بھائی میری ماں بیمار ہے, ہسپتال میں ہے, ڈاکٹرز نے اتنے پیسوں کا تقاضا کیا ہے, پورا نہیں کر پایا تو میری ماں مر جائے گی. ہمیں کسی کے آگے یہ دست سوال دراز کرنا نہیں پڑا, ہم بھی کسی کے دروازے پر جاتے اور کہتے کہ میری بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے, سسرال والوں نے جہیز کا تقاضا کر رکھا ہے, میری حیثیت نہیں ہے, مہربانی کرو مدد کرو. ہم بھی ہو سکتے تھے, آج اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں رکھا تو ہم اس کا شکر اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت کریں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہے اس میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کریں. آج کی ٹیلی تھون نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. جانے سے پہلے انور بھائی اور اشفاق بھائی کی آواز میں ایک نعتیہ کلام بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور بروزے
حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے